بسم اللہ الرحمن الرحیم وملک النکاح لا یضمن بالشہادۃ بالطلاق بعد الدخول، اور دخول کے بعد طلاق کی گواہی دینے سے ملک نکاح کا تاوان نہیں دیا جائے گا۔ یہ امام اعظم کی تیسری تفریع کا ذکر ہے اس بات پر کہ جس چیز کا مثل نہ ہو اس کا زمان لازم نہیں ہوتا۔ اس کی پوری تفصیل یہ ہے کہ دو لوگوں نے گواہی دی کہ فلاں انسان نے اپنی عورت کو طلاق دی ہے دخول کے بعد کہ فلاں نے اپنی عورت کو بعد دخول طلاق دی ہے۔ ان کی گواہی کی بنیاد پر قاضی نے تفریق کا فیصلہ کر دیا اور شوہر کو حکم دیا کہ وہ مہر ادا کرے۔ تو قاضی کے تفریق اور ادائے مہر کے فیصلہ دینے کے بعد دونوں گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا اور کہا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی۔ تو فرماتے ہمارے نزدیک یہ دونوں گواہ شوہر کے لیے کسی چیز کے ضامن نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہر تو شوہر پر واجب تھا ہی دخول کی بنیاد پر، کہ جب عورت سے دخول کر لیا تو مہر تو واجب تھا، چاہے اس سے طلاق دیتا یا طلاق نہ دیتا، تو مہر تو اس کو دینا ہی تھا۔ تو ان گواہوں نے شوہر کی کسی چیز کو تلف نہیں کیا۔ جب تلف نہیں کیا تو زمان کس بات کا؟ ہاں، مرد جو اپنی بیوی سے استمتاع حاصل کرتا، اس کے لیے جو استمتاع حلال تھا وہ استمتاع کو انہوں نے تلف کیا ہے۔ استمتاع شوہر کے لیے اپنی بیوی سے حلال تھا تو اس استمتاع کو انہوں نے تلف کیا ہے۔ بعد میں تو جو جماع وغیرہ کا جواز تھا اس جواز کو انہوں نے تلف کیا، جس کو مصنف نے تعبیر کیا ملک نکاح سے، ہے نا، لا یضمن بشہادۃ بالطلاق بعد الدخول، اس سے بڑا ملک نکاح۔ تو ملک نکاح سے مراد وہی جو شوہر کے لیے عورت سے وطی وغیرہ کرنے کا جو حق ہے نا، حل استمتاع، اس کو تلف کیا ہے۔ لیکن یہ ملک نکاح ایسی چیز ہے، ملک نکاح سمجھ لینا، وہی عورت سے استمتاع کا حلال ہونا۔ ملک نکاح ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی مثل نہیں، اور پڑھا آپ نے کہ جس کا کوئی مثل نہ ہو اس کا زمان ہوتا نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں۔ مثل کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مثل کی دو ہی صورتیں ہیں، مثل سوری ہو یا مثل معنوی ہو۔ مثل سوری ہو یہ تو یہ کہ جیسے اس کے ملک نکاح کو حل استمتاع کو تلف کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو دوسری بضاع دی جائے اور یہ اس سے فائدہ حاصل کرے، اور یہ شریعت میں حرام ہے، اس لیے کہ بضاع کا تبادلہ کرنا یہ حرام ہے۔ تو اب دوسری بضاع اس کو لطف اندوز ہونے کے لیے دی جائے، یہ جائز نہیں، شریعت میں حرام ہے، اس لیے مثل سوری بھی نہیں ہو سکتا۔ اب رہا یہ کہ مال کے ساتھ فرماتے مال کے ساتھ بھی بضاع کی کوئی مماثلت نہیں ہے، اس لیے کہ مل کے بضاع مال کے ساتھ متقوم نہیں، تو مال کے ساتھ بھی اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے۔ جب مماثلت نہیں تو یہ ایسی شے ہوئی کہ جس کا کوئی مثل نہیں، جب مثل نہیں تو اس کا زمان بھی نہیں۔ ہاں، مال سے بضاع متقوم ہے نکاح کے وقت میں، تو نکاح کے وقت میں مہر جو مہر ہوتا ہے اس کا واجب ہونا یہ ملک بضاع کی قیمت نہیں ہے، بلکہ اس محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے، تو یہ اس کی قیمت نہیں ہوتی بلکہ بضاع کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ لیکن تفریق کے وقت میں، جدائیگی کے وقت میں یہ بالکل بھی متقوم نہیں ہے۔ اس لیے
نکاح کے وقت میں تو مہر لازم ہوگا، لیکن مہر بھی وضع کا بدل بن کر نہیں، بلکہ اس کی شرافت کی بنیاد پر، شرافت کی بنیاد پر۔ لیکن تفریق کے وقت میں وضع یہ بالکل بھی متقوم نہیں۔ اس لیے اگر گواہوں نے گواہی دی اور پھر رجوع کر لیا، تب ان گواہوں پر کوئی تاوان اور زمان لازم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ملک نکاح ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی مثل نہیں، اور جس کا کوئی مثل نہ ہو اس کا زمان واجب نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں اتنا ترجمہ، وَمِلْكُ النِّكَاحِ لَا يُضْمَنُ بِالشَّهَادَةِ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ، اور ملک نکاح کا ضمان نہیں دیا جائے گا طلاق کی گواہی دینے سے بعد دخول۔ تفریع ثالث لنا، یہ ہماری تیسری تفریع ہے، علی ان ما لا مثل لا یضمن، اس بات پر کہ جس کا مثل نہ اس کا ضمان نہیں دیا جائے گا۔ یعنی اذا شہد الرجلان بانہ طلق امرأتہ، یعنی جب دو لوگوں نے گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے دخول کے بعد، فحاکم القاضی علیہ باداء المہر، تو قاضی نے اس پر ادائے مہر کا اور تفریق کا حکم لگا دیا۔ ثم رجع الشاہدان، پھر دونوں گواہوں نے رجوع کر لیا۔ فإننا لا يضمنان للزوج لشيئا، تو ہمارے نزدیک یہ شوہر کے لیے کچھ بھی ضامن نہیں ہوں گے، لأن المہر کان واجبا علیہ، اس لیے کہ مہر اس پر واجب تھا دخول کی بنیاد پر، سواء کان طلقها اولا، چاہے وہ اس کو طلاق دیتا یا نہ دیتا۔ فما اتلفا علیہ شیئا، تو انہوں نے اس کی کوئی چیز تلف نہیں کی، الا استمتاع بالمرأة، مگر اس کے استمتاع کے حلال ہونے کو عورت سے اس کو تلف کیا ہے۔ وهو الذي يعبر عنه بملك النکاح، اور یہ ملک نکاح ہے، اور یہی حل استمتاع ہے جس کی تعبیر کی گئی ہے متن میں ملک نکاح سے۔ وَلَيْسَ لَهُ مثل، اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے، لا مماثلۃ البضع ببضع آخر، نہ ایک بضع کی مماثلت ہے دوسرے بضع سے۔ فإن ذلك في الشریعۃ حرام، اس لیے کہ بدلے میں دوسرے بضع دی جائے یہ شریعت میں حرام ہے۔ ولا مماثلۃ بالمال، اور مال سے کوئی مماثلت نہیں، لأن تقومہ بالمال لا يظہر، اس لیے کہ بضع کا مال سے متقوم ہونا یہ ظاہر نہیں ہوتا، الا عند نکاح، ضرورت، مگر نکاح کے وقت میں ضرورت، لشرفی، اس کی شرافت کی بنیاد پر۔ ولا يظہر عند تفریق اصلا، وہ تفریق کے وقت میں یہ متقوم ہو مال سے یہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہے۔ ولا يظہر، اور یہ مال سے متقوم ہو کر ظاہر نہیں ہوتی تفریق کے وقت میں اصلا بالکل بھی۔ ولہذا صحت ازالۃ بالطلاق، یہی وجہ ہے کہ اس ملک نکاح کو زائل کرنا صحیح ہے طلاق سے، بلا کسی بدل کے، ولا شہود، اور بغیر کسی گواہ کے، ولا ولی، اور بغیر ولی کے، ولا اذن، اور بغیر اجازت کے۔ تو چونکہ تفریق کے وقت میں متقوم ہونا بالکل بھی ظاہر نہیں ہے، اس لیے اس کو زائل کرنا طلاق سے بغیر گواہوں کے بھی جائز ہے، بغیر ولی کے بھی جائز ہے، بغیر اجازت کے بھی، اور بلا بدل کے بھی جائز ہے، لیکن نکاح بلا بدل کے نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا تَصِيرُ مُتَقَوِّمًا فِي الْخُلَعِ، اس کے ذریعے بیٹا ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض سنیں پھر جواب سنیں۔ اعتراض یہ ہے کہ منافع وضع تفریق کے وقت میں متقوم نہیں ہوتے، پڑھا بھی آپ نے، مل کے نکاح منافع وضع کچھ بھی کہہ لیں، تو حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ منافع وضع تفریق کے وقت میں خلا کی صورت میں متقوم ہوتے ہیں، منافع وضع تفریق کے وقت میں بھی خلا کی صورت میں متقوم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عورت خلا کی صورت میں منافع وضع کا بدل دے کر شوہر کو اس شوہر سے کے چنگل سے اپنے آپ کو نکالتی ہے، تو عورت منافع وضع کا بدل دے کر، فدیہ دے کر، اس کے بدلے میں کچھ مال دے کر ان کو شوہر کے چنگل سے نکالتی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ منافع وضع تفریق کے وقت متقوم ہوتے ہیں، حالانکہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ منافع وضع تفریق کے وقت میں، جدائیگی کے وقت میں متقوم نہیں ہوتے۔ تو اس کا جواب بیٹا یہ ہے کہ خلا کے وقت میں منافع وضع کا متقوم ہونا مال سے، یہ خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اس نص سے خلاف قیاس ثابت ہے، اور آج جانتے ہیں کہ جو چیز خلاف قیاس ثابت ہو اس پر دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے خلا کو لے کر اعتراض کرنا یہ درست نہیں ہے۔
فرماتے اسی کا جواب انما تصیر متقوما فی الخلا، اور یہ خلا میں متقوم ہوتے ہیں بالنص علی خلاف قیاس، نص کی وجہ سے خلاف قیاس. وانما قید بالطلاق بعد الدخول، اب متن میں ایک قید لگائی ہے مصنف نے بالطلاق بعد الدخول، تو بعد الدخول کی طلاق کیوں لگائی؟ اس کی وجہ ذکر فرماتے ہیں مصنف نور الانوار، فرماتے اس لیے کہ اگر گواہوں نے گواہی دی طلاق قبل الدخول کی، یہ کہا کہ فلاں نے اپنی عورت کو طلاق دی ہے دخول سے پہلے، اور قاضی نے ان کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ دیا تفریق کا اور نصف مہر کا، اس لیے طلاق قبل الدخول کی صورت میں نصف مہر ہوتا ہے، پھر بعد میں گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا، تو اب یہ شوہر کے لیے نصف مہر کے ضامن ہوں گے، اس لیے کہ طلاق قبل دخول کی صورت میں مہر طلاق کے وقت میں لازم ہوتا ہے، طلاق کے وقت میں لازم ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ معاذ اللہ عورت مرتد ہو جائے، اور اگر عورت طلاق قبل دخول سے پہلے مرتد ہو گئی تو اس کا مہر بالکل ساقط ہو جاتا ہے. یا ایسی اگر عورت نے شوہر کے بیٹے سے اپنی خواہش کو ظاہر کیا، اس کو چھو لیا شہوت کے ساتھ، تب بھی اس کا مہر بالکل ساقط ہو جاتا ہے. تو اب چونکہ مہر کے ساقط ہونے کا احتمال تھا لیکن ان کی گواہی کی بنیاد پر مہر دینا پڑا، تو اب یہ ایسا ہے جیسے کہ گواہوں نے شوہر سے مہر لیا اور عورت کو دے دیا، تو جو مہر ان کی گواہی کی بنیاد پر دینا پڑا ہے اس کے یہ ضامن ہوں گے. وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ، اور مقید کیا طلاق بعد الدخول سے، لِأَنَّهُ شَهِدَ بِالطَّلَاقِ، اس لیے کہ اذا شهد بالطلاق، جب انہوں نے طلاق قبل الدخول کی گواہی دی، ثم رجع، پھر رجوع کر لیا، يضمنان نصف المہر للزوج، تو یہ شوہر کے لیے نصف مہر کے ضامن ہوں گے. لأن قبل الدخول لا يجب عليه المہر، اس لیے کہ دخول سے پہلے اس پر مہر واجب نہیں ہے مگر طلاق کے وقت. لأنها تحتمل ان ترتد، اس لیے کہ احتمال ہے کہ وہ معاذ اللہ مرتد ہو جائے. او طابعت ابن الزوج، یا اپنی خواہش کو ظاہر کر دے شوہر کے بیٹے سے. فحينئذ يبطل المہر اصلا، اب بالکل مہر اصل کے اعتبار سے باطل ہو جاتا ہے. وانما اکد نصف المہر بالطلاق، ہاں مؤکد ہوا ہے. وانما اکد نصف المہر بالطلاق، ہاں مؤکد ہوا نصف مہر طلاق سے، اور طلاق ہوئی ہے ان کی گواہی کی بنیاد پر. فکأن الشاہدین اخذا نصف المہر من ید الزوج، تو گویا کہ دو گواہوں نے نصف مہر کو شوہر کے ہاتھ سے لیا، وآتاہ، اور عورت کو دے دیا. فیضمنان ما آتاہ، تو یہ اس کے ضامن ہوں گے جو مہر انہوں نے عورت کو دیا ہے. اس لیے اس صورت میں نصف مہر کے یہ ضامن بنیں گے اور شوہر کو واپس دیں گے.